بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے سکون کے لیے جو نسخے بیان کیے ہیں، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل شانہ کے ارشادات کو سامنے رکھ کر بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں تو آپ نے تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت حاصل کر کے کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ کتنی ہی دولت کیوں نہ حاصل ہو جائے، سکون ملے گا تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آدمی کے پاس دو وادیاں مال و دولت کی بھری ہوئی ہوں تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے بہت واضح طور پر یہ سمجھا دیا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی نیت اور اس کا مقصد اپنی تمام تر کوشش سے طلب آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بے نیازی یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا اور دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا، دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر دل میں کڑنا اور یہ چاہنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملی ہے۔ آپس میں حسد کرنے سے میرے بہنوں بیٹیوں بھائیوں ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حسد سے، بخل سے، تکبر سے اور جتنے بھی روحانی امراض ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com